پہلے بہت سپیڈ سے نیگوسیشن چل رہی تھیں، ایرانیئنز بھی پہنچ گئے، ادھر سے جے ڈی وینس بھی آ گئے، بڑا راؤنڈ چلا، پھر اچانک اس میں تعطل ہوا، وہ واپس چلے گئے، پھر پتہ لگا 2-3 دن کے بعد دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے، پھر اس میں ایک دم رکھنے سامنے آ گئے، ایرانیئنز نے ریفیوز کر دیا جے ڈی وینس کو، ان کی ٹیم کو روک دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، پھر بعد میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ وٹکاف اور ان کے داماد کشنر وہ آئیں گے، ادھر سے ایرانیئن نے ملنے سے انکار کر دیا، پھر انہوں نے ان کو بھی روک دیا، پھر بعد میں کہہ دیا کہ آپ ٹیلی فون پہ بات کر لیں ٹھیک ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمیں آنے کی۔ سب کو لگا کہ بات چیت بالکل ختم ہو گئی ہے، لیکن کیا واقعی ایسے ہو رہا ہے؟ ایسے ہو نہیں رہا، ابھی بھی بیہائنڈ دا سینز بہت زیادہ ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، جب آپ نے دیکھا 24 گھنٹے میں ایرانین فارن منسٹر 2 باری پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں، پہلے آئے ملاقات کی، پھر وہ پاکستان کے ایک جہاز پہ عمان چلے گئے، وہاں سے آئے، ان نے سعودی عربیہ میں بات کی اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، ایجپٹ میں بات کی، ہرمز کی بات ہو رہی تھی، آج ان کی رشیا کے صدر پوٹن سے ملاقات ہوئی ہے۔ ہو کیا رہا ہے سب کچھ؟ ایک چیز تو کلیئر ہے کہ پاکستان کا رول جو پہلے میئر فیسیلیٹیٹر کا تھا اب ایک میڈیٹر کا بنتا جا رہا ہے، بیکاز ابھی تک اگر کسی نے روکا ہوا ہے نیگوسیشنز کو بریک ڈاؤن سے تو پرائمریلی پاکستان کی سفارتکاری نے روکا ہوا ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس بھی ہوئی ہیں، میری اطلاع یہ ہے جو تقریباً 18-19 دن ان کی سپورٹ ٹیمز امریکنوں کی یہاں تھی، پھر سیٹرڈے اور سنڈے کے درمیان میں ہم نے دیکھا ان کے 7 میں سے 6 جہاز ٹیک آف کر گئے، لوگوں نے کہا لو جی بات ختم ہوگی۔ میری اطلاع کے مطابق ایک ٹیکنیکل ٹیم ابھی بھی یہاں موجود ہے۔ اب اس وقت سچویشن کیا بنتی جا رہی؟ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ پہلے ہرمز کا فیصلہ ہو جائے، وہ بلاکیڈ ہٹا لیں، اس کے بعد سیریس نیگوسیشنز ہوں جس میں نیوکلیر بھی ہو، باقی چیزیں بھی ہوں۔ امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، پہلے آپ یہ طے کریں کہ جو ہے نا نیوکلیر، اس پہ بات طے ہوگی تو پھر سبسیکوینٹ باتیں طے ہوں گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے امریکہ کے، ان کا بھی ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایران یہ غلط بات کہتا ہے کہ ہم نے ہرمز کھول دی ہے، ان کا بیانیہ یہ ہے کہ ہمارے سے پوچھ کے جو گزرے گا ہم مینج کریں گے تو وہ پھر ہرمز میں سے گزر سکتا ہے، یہ کھولنا نہیں ہے، وہ انکنڈیشنل کھولیں، اس کے بعد ہم بات چیت کریں گے لیکن ہم اپنا بلاکیڈ نہیں ہٹائیں گے۔ اس سچویشن نے ایک نئی سچویشن پیدا کر دیا ود ان ایران۔ ایران کے جتنے ریسپیکٹڈ اینالسٹ ہیں اور جو اس پہ لکھتے ہیں، حامد رضا عزیزی ایک زبردست اینالسٹ ہیں، انہوں نے ابھی تک جتنی بھی چیزیں اس کرائسس میں لکھی ہیں ایرانین مائنڈ سیٹ پہ، وہ وقت نے بتایا کہ بالکل ٹھیک ہوئی ہیں۔ انہوں نے لیٹسٹ انالیسز ایک دیا وچ از ویری امپورٹنٹ، جو ہم لوگوں کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایران میں اب ایک سوچ یہ بنتی جا رہی ہے کہ امریکہ نے تو چلے ہم نے بلاکیڈ ڈھیلا کیا، امریکہ نے اسے سخت بلاکیڈ کر دیا۔ اس وقت پہلے جنگ میں دونوں کا نقصان ہو رہا تھا، ہمارے پہ تو جو تباہی آئی سو آئی، ان کا بھی روز کا $1 بلین پلس خرچہ ہو رہا تھا، ان کے 13 جوان بھی مارے گئے، ان کو آ رہے ہیں ہر طرف سے، اور پوری دنیا لان تان کر رہی تھی امریکہ پہ کہ یہ کر کیا رہا ہے۔ اب جو سیز فائر ہو گیا ہے تو ون سائیڈڈ نقصان ہو رہا ہے ایران کا، ایران کی شپنگ بند ہو رہی ہے، ایران کا تیل روکا جا رہا ہے، ایران کی امپورٹس روکی جا رہی ہیں، اور اس کے بدلے امریکہ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ ان دا مین ٹائم امریکہ نے اور فوجیں بھی وہاں بھر لی ہیں، 3 ان کے کیریئرز ایک ہی جگہ جہاز بردار جو کیریئرز ہیں، یہ پچھلے 23 سال میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ان کو تینوں ایئر کرافٹ کسی ایک وار تھیٹر کے اندر ہوں۔ جو پہلے 35,000 لوگ تھے وہاں 50,000 سے زیادہ لوگ ہیں۔ اب سچویشن کیا ہو گئی ہے؟ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ایوننس تھی جو ہم نے ان کو برداشت کیا، ان کی تمام ہم نے تباہی اپنی برداشت کی، لیکن ہم نے ان کو ملٹری طاقت نہیں ان کی سپریم ہمارے پہ ہونے دی، لیکن اگر یہ سیز فائر ایسے ہی چلا جس کا اینڈ ریزلٹ سامنے نہیں ہے تو پھر تو الٹیمیٹلی ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ اب اس سے ایک اور خطرہ پیدا ہو رہا ہے، وہ خطرہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا ایران تو نہیں ایسکیلیٹ کر سکتا، کیونکہ جو ایران کی بہت بڑی اسٹرینتھ تھی وہ اس کا ڈی سینٹرلائز ملٹری اسٹرکچر تھا، 31 یونٹس کے اندر پوری فوج بٹی ہوئی ہے، پھر جس کو ایک ماسکیٹو سوارم کہتے ہیں جو اسمال بورڈز اور اس کا ہے، وہ چھوٹے چھوٹے کمانڈرز کے پاس یونٹس بھی ہیں۔ بہت سے ایکسپرٹس کا خیال یہ بھی ہے کہ اگر حالات زیادہ خراب ہو گئے اور ایک آدھے یونٹ کمانڈر نے بھی اگر موٹر بوٹ سے کسی امریکن بوٹ پہ حملہ کر دیا تو بات کہیں چلی جاتی ہے۔ اب 2 سوچیں وہاں سے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک سوچ یہ ہے کہ جو کہتی ہے کہ یہ ایک سسپینڈڈ اسٹیٹ ہے، یہ جو اس وقت سیز فائر کی ہے، سامنے واضح آؤٹ کم نہیں ہے۔ امریکہ ان سے 2 باتیں کرتا ہے، آپ کسی کنڈیشن کے بغیر ہرمز کھول دیں، ہرمز ان کی وجہ سے ہی آج پوری دنیا ایران کے اس مسئلے کا حل چاہتی ہے۔ اگر ایران نے ہرمز نہ روکا ہوتا اور امریکہ نے یہی تباہی کی ہوتی، اسرائیل نے یہی تباہی کی ہوتی، کسی نے نہیں پوچھنا تھا۔
اسرائیل نے جب حماس کے ساتھ کیا، غزہ تباہ کر دیا، کسی نے نہیں پوچھا. لبنان پہ سوائے مذمتی بیانات پہ کوئی نہیں بولا، کیونکہ ان کو فرق نہیں پڑتا. ہرمز بند ہوا ہے، سب کا تیل مہنگا بند ہوا ہے، چیزیں بند ہوئی ہیں، سب کی چیخیں نکل گئی ہیں، سب کو انٹرنیشنل لا یاد آ گیا. تو ایران نے جب ویپنائز کیا ہرمز کو تو پوری دنیا اس جنگ میں انوالو ہوئی. اگر ایران کا خیال یہ کہ ہم کھول دیتے ہیں تو دنیا کی پھر لا تعلقی ہو جائے گی. اور ایران کا آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں گزریں یہاں سے اور ہماری چیزیں نہ گزریں. سو امریکہ کہتا ہے آپ یہ کھول دیں انکنڈیشنلی، اور آپ انکنڈیشنلی یہ نیوکلیر پروگرام جو ہماری شرائط ہے اس پہ طے کرتے ہیں. یہ دو باتیں بہت بڑی ہیں. لیکن ایران میں اب ایک اور مسئلہ بھی ہو رہا ہے. جب یہ ایگریمنٹ اوپن اینڈڈ چل رہا ہے تو وہاں پہ یہ سوچ بھی آ رہی ہے ہائی لائنرز کی کہ پھر تو جو ہے ڈیبیٹ ان چیزوں پہ بھی آ جائے گی. وہاں بھی مہنگائی ہے، وہاں پہ بھی ان امپلائمنٹ ہے، اور جب بم چل رہے ہوتے ہیں، ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے تو لوگ اس وقت ایک جنگ جیتنے کے ماحول میں ہوتے ہیں. جب یہ سسپینڈڈ فیز ہو جاتی ہے تو ایک نارمل سی لائف شروع ہو جاتی ہے، تو پھر یہ مہنگائی کی باتیں، حکومت کی کارکردگی، تو جس کو وہ ایک ہم بولتے ہیں نا ریلنگ اراؤنڈ دا فلیگ فیچر، وہ جو ہے بہت زیادہ ڈینٹ ہوتا ہے. تو ان کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہے بٹوین نیگوسیشنز، بٹوین their ability to respond to America, and third کہ انٹرنل اسٹیبلٹی. سو ایران میں یہ بڑی سوچ بنتی جا رہی ہے. تو خطرہ اس بات کا بھی کئی لوگوں کا ہے کہ امریکہ پہ تو سارے کہتے تھے جنگ دو شروع کر سکتا ہے. اگر ایران نے دوبارہ اس کو ایسکلیٹ کر دیا صرف امریکہ کو مجبور کرنے کے لیے کہ امریکہ سیریس نیگوشیشنز پہ آئے، کیونکہ اب سچویشن کیا ہے، اب ایران کو اکنامکلی چوک کر رہا ہے امریکہ. جو سب سے بڑی ریفائنری تھی چائنا کی، جہاں سے یہاں سے تیل جاتا تھا، وہاں پروسیس ہوتا تھا، امریکہ نے اس کو بھی سینکشن کر دیا. تو وہ بھی ایک پرابلم ایڈ آن ہے. امریکہ نے یہ بھی اناؤنس کر دیا کہ صرف ہرمز یا اس علاقے میں نہیں، دنیا میں کسی بھی سمندر پہ ایران کا تیل ہوگا ہم اس کو قبضہ کر لیں گے. امریکہ کانسٹنٹلی ریز کر رہا ہے. ایران پہلے ریسیپروکل ڈیمیج کر سکتا تھا، وہ نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑے خطرناک ٹرننگ پوائنٹ پہ اب یہ آ گئی ہے. اور اب سوال یہ بھی اٹھنے شروع ہو گئے ہیں کہ کیا یہ جو سیز فائر ہے اس کو قائم رکھنے کا اختیار صرف امریکہ کے پاس ہے، یا اگر امریکہ اسی طرح اپنی کوآرسیو ڈپلومیسی کرتا رہا تو کیا واٹ اف ایران ایسکلیٹس اٹ، کہ اگر ایران کو اگر یہ احساس ہو گیا کہ ہمیں یہ اکنامکلی کرش کر رہا ہے اور ان اے میٹر آف فیو ویکس ہماری چیزیں بالکل ہاتھ سے نکل جائیں گی، تو پھر ظاہر ہے وہ تو اپنی ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. تو پھر وہ شاید وہ بھی چاہیں کہ پھر ٹھیک ہے پوری دنیا بھی انوالو ہو. اگر ہم ڈوب رہے ہیں پھر سارے ڈوب رہے ہیں، پورے خطے میں آگ لگے. ایران افورڈ نہیں کرتا ایک نئی وار، لیکن کیا ایران خاموشی سے اکنامکلی بالکل سفوکیٹ ہونا بھی افورڈ کرتا ہے؟ کس سے زیادہ خطرہ ہے اب امن کو، امریکہ کی کوآرسیو ڈپلومیسی سے، یا آپ کے خیال میں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی ایران اپنا ہاتھ اوور پلے کر رہا ہے؟ ہم بڑی ڈیلیکیٹ سچویشن میں ہیں اور اس میں ہم بھی بہت افیکٹڈ ہیں. ہماری اکانومی بھی تباہ ہو رہی ہے. آج کے پروگرام میں ہم 2 حصوں میں بات کریں گے. اکانومی پہ بات